پہاڑ کی گود میں ایک نیا سفر۔ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ وقت بتانے جاتے ہیں، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں وقت آپ کو ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے۔ میرا سفر بھی کچھ ایسا ہی تھا، جہاں میں بس سفر کرنے گیا تھا اور منزل مجھے ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ سفر کی شروعات کسی شہر کے شور شرابے سے نہیں، بلکہ صبح کی اس ٹھنڈی ہوا سے ہوئی تھی جو چہرے کو چھوتے ہی روح کو تر بتر کر دیتی ہے۔ میں پہاڑوں کی سیر پر نکلا تھا، وہ اونچے سلسلے، بادلوں کو چھوتے ہوئے شکر، پائن اور دیودار کے لمبے پیڑ، اور دھوپ کی سنہری کرنیں جو پگھل کر کسی جھرنے کی طرح بہتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ 2 یا 4 دن کی ایک چھٹی ہے، جہاں میں شہری بھاگ دوڑ سے دور کچھ سکون کے پل تلاشنے آیا ہوں، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں کی گھنی وادیوں میں ایک چھوٹا سا پرانا گاؤں تھا، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے گھر، جس سے نکلتی ہوئی دھواں اونچے آسمان میں گھل رہی تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت، ان پر پڑتی صبح کی کوہرے کی چادر، اور دور کہیں سے آتی کسی ندی کی سنگیتی آواز۔ وہاں میری ملاقات نینا سے ہوئی۔ نینا اس گاؤں کی ہی ایک لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ کسی کتابی حسینہ جیسا نہیں، بلکہ پہاڑوں کی اصلی سادگی جیسا تھا، صاف، نرمل اور گہرا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے اس میں سمندر کی گہرائی نہ ہو، بلکہ پہاڑ کا وہ جھرنا ہو جو پتھروں سے لڑ کر بھی شانت بہنا جانتا ہے۔ اس نے پہاڑی شال لپیٹی ہوئی تھی، اور اس کے بالوں میں ٹھنڈی ہوا اس طرح کھیل رہی تھی مانو وہ قدرت کا ہی ایک حصہ ہو۔ پہلی بار جب اس نے مجھے راستے بتانے کے لیے دیکھا اور مسکرائی تو لگا کہ وقت وہیں ٹھہر گیا ہے۔ اس کی مسکان میں پہاڑوں کی ٹھنڈک کے ساتھ ایک عجیب سی گرماہٹ تھی جو دل کے کسی کونے کو چھو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ دن ہفتے اور پھر مہینے میں بدل گئے۔ میرا وہاں سے لوٹنے کا ٹکٹ اتنی ہی بار رد ہو چکا تھا، یہ سچ کہوں تو میں خود ہی اسے دوبارہ بک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے ساتھ میں ان پہاڑوں کے ہر کونے کو دیکھا، صبح اٹھ کر دھوپ سہنے والے چوٹیوں پر بیٹھنا، شام کو ڈھلتے سورج کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ یہ سب اب میری عادت بن چکا ہے۔ ایک دن ہم دونوں کسی اونچی پہاڑی پر تھے، چاروں طرف برف کی سفید چادریں بچھی تھی، اور آسمان بالکل قریب لگ رہا تھا۔ ہوائیں میں ٹھنڈی اتنی تھی کہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نینا نے اپنی شال کا ایک حصہ میرے کندھے پر ڈال دیا اور بولی، دیکھو، یہ پہاڑ صرف پتھر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی داستان سناتے ہیں جو ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ شہر کی اس بھاگ دوڑ سے دور یہ خاموشی ہمیں ہم سے ہی ملنے دیتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں برف کی سفیدی کے بیچ ایک گہری ہوئی محبت چمک رہی تھی۔ اس پل دل نے کہہ دیا کہ اب لوٹنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ میرا گھر اب وہ شہر نہیں، بلکہ یہ وادی ہے، یہ پیڑ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ لڑکی ہے۔ جب وقت آیا کہ میں واپس اپنے شہر لوٹوں تو میرا سامان باندھتے وقت میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ میرے فون کی گھنٹیاں، وہ گاڑیوں کا ہارن، وہ سیمنٹ اور کنکریٹ کے جنگل، اب سب وہ معنی لگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں یہاں سے گیا تو میرا جسم وہاں رہے گا، پر روح یہیں اس پہاڑی پر نینا کے پاس چھوٹ جائے گی۔ میں نے بنا کسی افسوس کے اپنا سارا شہری جیون پیچھے چھوڑ دیا۔
ایک نیا چھوٹا سا گھر وہیں گاؤں کے کنارے بنایا جہاں سے پوری وادی صاف دکھتی ہے۔ جب گاؤں والے نے اور نینا نے مجھے وہیں ہمیشہ کے لیے بستے دیکھا تو نینا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم نے سچ میں سب چھوڑ دیا میرے لیے؟ تھینکس فار واچنگ۔